سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقصد في مشيك واغضض من صوتك صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ لقمان میں کے حوالے سے 2 جمعے سے ہمارا درس جاری تھا، تو چند آخری جو نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی، ان کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس محبوب بندے نے اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت فرمائی کہ وَلَا تُسَخِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے کبھی بھی تکبر کرتے ہوئے لوگوں سے اپنا چہرہ نہیں پھیرنا، کیونکہ کبریائی صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے، وہی اللہ اکبر ہے۔ اس لیے بندے کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ عاجزی انکساری سے پیش آئے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ ہو گیا تو آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ اپنی سواری پر سوار تھے، تو آپ کا سر اقدس اتنا جھکا ہوا تھا سواری پر کہ وہ بار بار سواری کے جو کوہان ہے اس کو جا کے لگتا، اتنا سر جھکا ہوا تھا۔ حالانکہ دنیا کے بڑے بڑے فاتح دیکھیں تو جب وہ کسی علاقے کو فتح کرتے تو ان کا سر اکڑا ہوا ہوتا اور بڑی کر و فر کے ساتھ اور بڑی وہ تکبر کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوتے، وہاں قتل و غارت کرتے اور وہاں اپنا جو ہے وہ سکہ جمانے کی کوشش کرتے، اس طرح کہ جیسے ان کے علاوہ کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ لیکن جب کائنات کا سب سے بڑا انسان، اشرف المخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف، خاتم النبیین خاتم الرسل، میرے اور آپ کی آقا مولا، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی دشمنیوں سے نکال کر، اتنی مشکل ماحول سے نکال کر اپنے نبی کا جھنڈا ہر طرف گاڑ دیا، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، تو حضور وہاں کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ تو فرمایا وہ اتنا سر جھکا ہوا ہے، اتنا سر جھکا ہوا ہے کہ وہ سر بار بار سواری کی، یعنی سواری پر بھی آپ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے بندے کو تنے تنہا اس کی دستگیری فرمائی۔ تو تکبر سے بچیں، یہ تکبر بڑی بری چیز ہے۔ جس طرح یہ انسانی جسم کو یہ بیماریاں کھا جاتی ہیں اگر پرہیز نہ کی جائے، اس طرح یہ تکبر، حسد، غیبت، چغلی، یہ بہتان، یہ ساری ایسی بیماریاں جو انسان کی روح کو کھا جاتی ہیں اور انسان کے زندگی کو بے سکون بنا دیتی ہیں، اس کا چین اور اس کا اطمینان چھین لیتی ہیں۔ ان کو اپنے اندر سے نکالیں یہ بیماریوں کو، تو دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسی حلاوت آتی ہے۔ ایک بندہ آپ سے بغض رکھ رہا ہے، حسد کر رہا ہے، آپ اس سے محبت کر رہے ہیں، تو یہ جو بیماریاں ہیں یہ ظاہری طور پر بھی انسان کی صحت پر بڑا برا اثر ڈالتی ہیں۔ ایک بندہ ہر وقت کسی کے حسد میں لگا رہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 بندوں کے ساتھ حسد کرنا جائز ہے، اسے رش کہتے ہیں ہم، باقی جائز نہیں ہے۔ فرمایا علم والے کے ساتھ رش کرنا جائز ہے، یعنی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار میرے پاس بھی علم ہو اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسا علم عطا فرمائے تو میں بھی لوگوں کو سنایا کروں۔ اور دوسرا ایسا بندہ جس کے پاس مال ہو تو بندہ یہ
خواہش کرے کہ یار میرے پاس بھی مال ہو تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو نیکی میں حسد کرنا، رش کرنا یہ جائز ہے۔ باقی اس نیت کے ساتھ حسد کرنا کہ یہ بندہ ماری جائے، اس کے پاس علم ہی چھن جائے، اس سے دولت ہی چھن جائے، وہ اس سے تو نہیں چھنتی۔ جو تم کسی کے لیے سوچ رہے ہو وہ انسان کے ساتھ خود ہو جاتا ہے، اس لیے ہر ایک کے لیے خیر سوچتے رہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب تم کسی کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا کر دیتے ہیں جو تمہاری بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے، اور کہتا ہے یا اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اسے بھی عطا فرما، ہے جی۔ تو یہ دیکھیں کتنی اچھی اسلام ہے نا، ہمارا دین یہ خیر خواہی کا نام ہے، یہ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ہر معاملے میں عبادات دیکھ لیں، معاملات دیکھ لیں، کوئی بھی سلسلہ ہو تو اسلام اس میں یہی چاہتا ہے کہ اگلے بندے کی خیر ہی ہو، اگلے بندے کی خیر ہی ہو۔ تو فرمایا بیٹا کبھی تکبر نہیں کرنا، یہ تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی یہاں بڑے بڑے شداد، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے جو دعوے کرنے والے تھے وہ ختم ہو گئے، لیکن جنہوں نے اپنا سار یہ شیطان کو تکبر ہی لے ڈوبا نا، تکبر اس نے کیا، اور اللہ پاک نے اس کے تکبر کو یوں عیاں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سب کو میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، ابھی مٹی کا پتلا بنایا ہے، تو فرمایا سارے سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سارے ملائکہ نے، قرآن پاک نے اسی گواہی دی کہ سارے ملائکہ نے سجدہ کیا۔ لیکن کیا ہوا، جب ایک سجدے کا حکم تھا، ایک سجدہ کر کے جب سر اٹھایا نا تو ابلیس کھڑا تھا، یہ ملائکہ میں بھی بڑا اعلیٰ تھا، سارے ملائکہ سے افضل تھا، اس کی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شان دی تھی، لیکن تکبر لے ڈوبا۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ ہم نے تو سجدہ کیا لیکن یہ کھڑا ہے، تو اس تکبر پن سے بچنے کے لیے فرشتوں نے دوسرا سجدہ کیا کہ یا اللہ ہم تو تیرے حکم پر ہم سر جھکانے والے ہیں، تو ہمارا پالنہار ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، تیرے سامنے ہم کیسی جرت کر سکتے ہیں؟ تو دوسرا سجدہ جو ہے نا اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پیغمبروں میں، ان کی امتوں میں جو ایمان والے تھے سب میں نماز میں 2 سجدے ہر رکعت میں، ایک سجدہ تو جو رب کا حکم اور دوسرا سجدہ فرشتوں کی ادا ہے جی، اللہ راضی ہو گئے۔ جس طرح حج کے کئی رکن ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے، بی بی ہاجرہ نے کیے، تو اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کا حصہ بنا دیا۔ یعنی اللہ عاجزی سے اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، تو کوئی ہے اس کے سامنے ڈٹ جائے؟ نہیں۔ تو شیطان جو اللہ پاک نے فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس مٹی کے پتلے سے بہتر ہوں۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ شیطان نے یہ کہا۔ یہ تکبر کیا ہے؟ انا، بندے کی انا ہوتی ہے، اسے کہیں جینے دے کہ میں بڑا، میں جب بندے میں آ جاتی ہے تو ایک تکبر کا جو ہے وہ سلسلہ اس میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تجھے بھی میں نے بنایا ہے، اس کو بھی میں نے بنایا ہے۔ فرشتے اس لیے پاس ہو گئے کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، رب کے حکم کو دیکھا، اور ابلیس ناکام ہو گیا، اس نے رب کے حکم کو نہیں دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، حالانکہ اسے بھی رب نے بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اے لوگو ابلیس نے، شیطان نے میرے حکم کا انکار کیا، استکبار تکبر کیا، وکان من الکافرین ہمیشہ کے لیے کافر ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ اور تکبر بھی ایسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا ایک دفعہ شیطان ان کے پاس آیا، وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی تھی تو مجھے رب سے معافی لے دیں، مجھے رب سے معافی لے دیں۔ اس کا بندہ بننا بڑا مشکل کام ہے، اس کے سامنے ہر چیز کو قربان کر دینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے خوش ہوئے، اسے کہا جو شیطان اگر رائے راست پر آ جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، دنیا سے فساد اور بدی کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے کوہ طور پر تو اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئی، یا اللہ شیطان معافی مانگ رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے معافی لے دیں۔
تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں معاف کرنے والا ہوں. بات وہی ہے کہ اس وقت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، آج جا کے آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو میں معاف کر دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. فرمایا کہ اس وقت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا جو میں نے پتلا بنایا تھا، آج آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے تو میں معاف کر دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، گئے کہنے لگے یہ تو بڑا آسان کام ہے، میں اسے کہتا ہوں سجدہ کرے معافی ہو تاکہ چلو سارے لوگ آرام سے رہیں، اس کے فتنے سے بچ جائیں. اب گئے، اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابلیس بات یہ ہے اس وقت تو سجدہ نہیں کیا تھا، روڑا ادھر سے پڑ گیا، تو آج حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جاؤ، وہاں سجدہ کرو، رب معاف کر دے گا. شیطان کہنے لگا میں جیوں دے نہیں کیتا موینوں کا نہیں کرنا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. تکبر نے اسے ایسی مار ماری ہے پھر قبر کو دیکھا، رب کے حکم کو نہیں دیکھا کہ کہہ کون رہا ہے، جو سجدوں کا مالک ہے، جس کی ذات کو سجدہ روا ہے وہ کہہ رہا ہے تو میں سے. لیکن کہنا نا کہ میں قبر کو میں نے تو اس وقت سجدہ نہیں کیا تھا، میں اس کو سجدہ کیسے کروں، میں اسے افضل ہوں. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کی سرشت میں تکبر ہے، اس کی سرشت میں جو ہے بڑا بننا ہے. اللہ اسے بھی پتہ ہے کہ بڑا صرف میں ہوں. تو میرے دوستوں وہ تکبر تھا جس نے شیطان کو قیامت تک اور قیامت کے بعد تک کے لیے لعین بنا دیا، کافر بنا دیا. اس لیے فرما بیٹا کبھی تکبر نہیں کرنا، سب کچھ کرا کے سب کچھ جو ہے وہ ذکر اذکار، راتوں کو بھی جاگتے ہو دن بھی کرتے ہو تو وہ بس یہی قرار کرنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یار تو سبحان ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کاک ساتھ لکھ کیتا میں لکھ بن کے بھی تیرا. یہ مسئلہ جب انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا، میرے پاس زندگی کا یہ سرمایہ تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ میرا بندہ راتوں کو جاتا ہے کہتا ہے یا اللہ یہ جو جاگا ہوں تیری توفیق سے جاگا، یہ جو یہاں آ گیا ہوں تیری توفیق سے آ گیا ہوں. تو جب انسان میں یہ حسلت اور انسان کی یہ تربیت ہوتی ہے تو اس کے اندر سے یہ تکبر کی غلاظت نکلتی ہے. اور ایمان کو خراب کرنے کی سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ہے ہی تکبر، کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. نمرود اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ایک چھوٹی سی چیز مچھر سے اسے ہلاک کر دیا. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ جب کوئی بندہ تکبر کرتا ہے تو تکبر سے اپنی گردن کو اکڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوہ کی تلوار سے اس کا سر قلم کروا دیتے ہیں. تو اللہ کے ہاں کون سی چیز بعید ہے، وہ خالق و مالک ہے. تو فرمایا زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ ہر گمنڈ کرنے والے اور فخر کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں. پھر آگے حضرت لقمان علیہ السلام آخری نصیحتیں دو فرماتے ہیں بیٹے وقصد فی مشیک کا اپنی. حضرت امام زین العابدین دیکھیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو جاگتے، ایک دفعہ رات کو جاگ رہے تھے اور ساتھ والے گھر میں آگ لگ گئی، تو آپ اپنے مستی میں تھے. تو صبح اٹھے، لوگوں کہنا حضور رات کو ہمسائے میں آگ لگ گئی، لوگ بجھانے میں مصروف تھے، آپ اپنے اندر ذکر کرنے میں مصروف تھے. تو آپ نے فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں اپنے آنسوؤں سے آخرت کی آگ بجھا رہا ہوں. یعنی وہ اتنی بڑی ہستیاں کہ جن کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں، اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو غسل دینے لگے تو جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے. وہ گندگی کے ذریعے باہر نکل جاتی، میں تیرے حساب سے تو محفوظ رہتا، مجھ سے پوچھنا ہوتی. بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے پیغمبر جب مقام عاجزی پر آتے تو کہتے ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جب بندہ اتنے اونچے عہدوں والے جب اس مقام پر آتے تو کہتے یا رب العالمین ہم چھوٹے لوگ ہیں، تو ہی بڑا ہے. تو فرمایا وقصد فی مشیک کا، اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو، اپنی چال میں
میانہ روی پیدا کریں، اپنے رہن سہن میں میانہ روی پیدا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک بھی ہے کہ خیر الامور اوسطھا، سب سے بہترین کام میانہ روی ہے، درمیانہ۔ کوئی بھی آپ زندگی کے معاملات کریں اس میں میانہ روی اختیار کریں، اس میں یہ درمیانی چال چلیں، اس میں انسان کو نقصان نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ میانہ روی سے چلتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، اسلام ہے، اس نے ہمیں ہر میدان کے متعلق واضح و نصیحت فرمائی ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ بندے کے پاس کبھی آتا ہے، اتنے پیسے آتے ہیں، وہ سمجھتا ہے ارے کیڑے موک چلے نے، وہ اتنی فضول خرچی کرتا ہے کہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ تنگ دستی پر آ جاتا ہے۔ حضور کے صحابی بیمار ہو گئے تو حضور پتہ لینے کے لیے چلے گئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس جتنا مال ہے میں سب کو اللہ کی راہ میں دینے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اس کی اجازت نہیں دیتا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال، فرمایا میں اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اسلام کا جو طرز معاشرت ہے وہ کہتا ہے کہ میانہ روی سے چلو۔ تو فرمایا یا رسول اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا ایک حصہ دین کے لیے وقف کرو، باقی تمہارے ورثاء کھائیں گے۔ کیا تم چاہتے کہ تمہارے چلے جانے کے بعد وہ لوگوں سے بھیک مانگتے رہیں؟ یہ کتنا پیارا اصول اسلام نے ہمیں دیا۔ اس لیے مسئلہ فقہا نے یہ اس سے اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ جاتے ہوئے کہے کہ میرا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دو تو نہیں دیا جائے گا، اس کا ایک حصہ دیا جائے گا، باقی اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا سنہری اصول ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ کافر لوگ جو تھے وہ جاتے جاتے سارا مال وہ بتکدوں میں دے جاتے، یا کسی جو کوئی عورت اچھی لگتی اس کو دے جاتے، بال بچہ بھوکا رہتا۔ اسلام نے اس چیز کی نفی فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں صرف تمہارے لیے نہیں دیا، تمہارے بال بچوں کے لیے بھی دیا ہے، اس لیے ان کا بھی خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا بیٹا اپنی چال میں میانہ روی رکھنی ہے، چاہے گھر کے معاملات ہوں، باہر کے معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو تو میانہ روی سے چلنا چاہیے، اور زندگی میں اس طرح چلیں کہ تنگ دستی تک نوبت نہ آئے۔ تنگ دستی کیوں آتی ہے؟ اس میں اکثر قصور ہمارا ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات اپنی چادر سے اتنے باہر پاؤں پھیلا لیتے ہیں کہ مشکل وقت میں پھر مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ اس لیے وہ اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ کبھی مفلس نہیں ہوتا جو میانہ روی سے چلتا ہے، جو میانہ روی سے چلتا ہے۔ تو حتیجۃ الکبریٰ نے جب اپنا مال دیا نا حضور کو کہ میرے مال کا کاروبار کرے، حضور نے اتنے احسن انداز میں کاروبار کیا، اتنے احسن انداز میں کہ حضرت حتیجہ الکبریٰ کا جو کاروبار تھا وہ دنوں میں 10% سے 100% ہو گیا۔ تو حضرت حتیجہ فرماتی ہیں میں نے اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، فرمایا آپ نے فرمایا میں نے محمد سے بڑھ کر کوئی صحیح تاجر نہیں دیکھا، امانت دار تاجر نہیں دیکھا۔ فرمایا اس کی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو ہمارا یہ حالت ہے، ادھر کمیٹی نکلی سارے پہلے دن ہی چلو جی، وہ سارا کام خراب ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز ہو اس میں آپ میانہ روی سے چلیں۔ اسلام نہ فضول خرچی کا قائل ہے نہ کنجوسی کا قائل ہے، بلکہ بین میانہ روی۔ تو فرمایا بیٹا وقصد فی مشی کا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو ہمیشہ دھیما رکھا کرو، اونچی آواز سے گفتگو نہ کیا کرو۔ یہ جہلاء کا کام ہے، یہ جہلاء کا کام ہے۔ اپنی آواز میں مٹھاس، اپنی آواز میں نرمی، اپنی آواز میں حلاوت پیدا کرو جو دوسروں پر اثر انداز ہو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے کرام فرماتے ہیں حضور جب تشریف لاتے نا تو آپ بڑے نرم دیجے سے سب کو سلام فرماتے، ایک بار نہیں 3 بار سلام فرماتے۔ کتنا یہ پیارا انداز ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب بھی ملاقات کریں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلام کے ذریعے اپنا تعلق قائم کریں، چاہے کوئی جاننے والا ہے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے، چاہے کسی بھی سرزمین میں، یہ دیکھیں نا بندہ حج پر جاتا ہے، عمرے پر جاتا ہے، مختلف قومیں آئی ہوتی ہیں، مختلف لوگ جگہوں سے مسلمان آئے ہوتے ہیں، تو جب وہ ایک دوسرے کو سلام پیش کرتے ہیں تو بڑی ایک مٹھاس سی محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ میں اس کو جانتا نہیں، یہ فلاں ملک سے آئے مجھے سلام کر رہا ہے، میں اسے کر رہا ہوں، تو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ حضور نے فرمایا 2 چیزیں ہیں جس کا اہتمام کیا کرو۔
سب سے پہلی چیز افشوا السلام و اطعام الطعام، سلام کو پھیلایا کرو، کھانا کھلایا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اور حضور نے تحفے دینے کو بھی پسند فرمایا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کرتے رہیں تو محبتیں بڑھتی ہیں، دلوں سے کدورتیں دور ہوتی ہیں، دلوں سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو فرمایا ان چیزوں کا اہتمام کیا کرو کہ بلند آواز سے گفتگو نہ کیا کرو، نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ گفتگو کیا کرو۔ حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ایک عورت تھی جو بڑی بد زبان تھی، بدگوئی کرتی تھی، جو بھی ملتا اس سے بڑی جو ہے وہ گالم گلوچ والی گفتگو کرتی تھی۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہ عورت آ گئی، ہم سارے ڈر گئے۔ بندہ ڈر جاتا ہے نا، کوئی بد زبان بندہ سے واہ پڑ جائے تو اس نے بھائی یار میں اپنے بندوں میں بیٹھا ہوں، اب اس نے پتہ نہیں کون سی گفتگو کرنی ہے، تو بندہ گھبرا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں گھبرا گئے ہم، حضور نہیں گھبرائے، حضور نہیں گھبرائے، آ کے بیٹھ گئے۔ حضور کھانا تناول فرما رہے تھے تو آ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی اس نے کوئی بات کی، ابھی اس نے کوئی بات کی، تو کہنے لگے اے محمد مجھے بھی کھانا کھلاؤ۔ حضور نے لقمہ لیا اور اس کے منہ میں ڈالا، کہنے لگے نہیں، اپنے منہ میں ڈال کر میرے منہ میں ڈالو، اپنے منہ میں ڈال کر میرے منہ میں ڈالو۔ تمہاری زبان میں ایسی تاثیر، ایسی مٹھاس جو حضور نے دی ہے، اگر وہ آ جائے تو یقین مانے کہ معاشرے میں سارا فساد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نا اتلے لیول پر کیا زبانیں چل رہی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ انہوں نے کیا کسی کو سکھانا ہے؟ جو آپس میں گتھم گتھا ہیں انہیں ملک کو کیا سنوارنا ہے؟ کوئی تہذیب، کوئی زبان میں مٹھاس، کوئی اسلامک بات کہ جس سے محبت فروغ پائے، کوئی نہیں۔ تو فرمایا اللہ رحم فرمائے۔ تو حضور نے اپنی زبان ایک دس سے وہ چبا کے نا اس کے منہ میں ڈالا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کی زبان کی تاثیر سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی زبان سے کوئی فالتو لفظ بھی نکلا۔ پھر وہ ایسی میٹھی گفتگو کرتی، ایسی مٹھاس والی گفتگو کرتی۔ تو فرمایا بیٹا اپنی زبان کو درست کرو۔ حضور کے صحابی تھے، حضور نے انہیں بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت معاذ بن جبل بڑی نصیحتیں فرمائیں، طویل حدیث پاک ہے، میں کچھ دن پہلے پڑھا رہا تھا۔ حضور نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی انہیں۔ آخر میں جا کر نا حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ساری نیکیوں کی جڑ نہ بتا دوں؟ یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کف اللسان، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا زبان کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ فرمایا آپ نے فرمایا اسی نے تو مروانا ہے۔ فرمایا اسی کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ درست ہے تو سارا بدن درست ہے، یہ درست نہیں تو پھر کچھ بھی درست نہیں ہے۔ تو فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس کو شائستہ بناؤ تاکہ اس کی وجہ سے کسی کے دل پر زخم نہ آئے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو فرمایا اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ فرمایا بیٹا سب سے اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے، یعنی گدھے نہ بنو، انسان بنو، تم انسان ہو۔ تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی حدیث سے جو فرامین ہیں، آپ کی نصیحتیں ہیں، میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، ان کو کبھی خود بھی پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں ادا فرمائیں۔